یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادت باسعادت ثامن الحجج شاہ خراسان امام انس و جان حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ سبھی حضرات کی طرف سے اپنی طرف سے تمام علماء، دانشوران، رہبر معظم اور خود امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا پروگرام رہتا ہے اور یہ اصول اور ہمارا ضابطہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلام الہی سے آغاز کرتے ہیں، آج کے اس محفل کو بھی کلام ربانی سے آغاز کریں گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلی العظیم۔ حضرات، ایک منقبت امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وارث حیدر کرار امام ضامن، نائب احمد مختار امام ضامن، وارث حیدر کرار امام ضامن،
نائب احمد مختار امام ضامن، سینکڑوں مشکلیں ہو جائیں گی آسان ابھی، سینکڑوں مشکلیں ہو جائیں گی آسان ابھی، باندھ لوں گا جو میں ایک بار امام ضامن، باندھ لوں گا میں جو ایک بار امام ضامن، اور سینکڑوں حج کا ثواب اس سے عطا ہوتا ہے، سینکڑوں حج کا ثواب اس سے عطا ہوتا ہے، جو بنے آپ کے زوار امام ضامن، جو بنے آپ کے زوار امام ضامن، وارث حیدر کرار امام ضامن، نائب احمد مختار امام ضامن۔ اور ایک اور منقبت ہے امام رضا علیہ السلام کے شان میں، ملاحظہ ہو کے شام و سحر ہے میرے لبوں پر، بس یہ وظیفہ مولا رضا، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ، مولا رضا، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، اس کی نظر ویران ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں، اس کی نظر ویران ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں، جس کی آنکھوں میں بس جائے، جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روضہ، مولا رضا، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا۔ اور پوچھا کسی نے فرش زمیں پر، خلد کہاں پر اتری ہے، دے دیا میں نے فوراً ہی دے دیا میں نے فوراً ہی مشہد کا حوالہ، مولا رضا، مولا رضا یا مولا
رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. اور عرش اولا کے باشندے ہوں یا کہ فرش کے باشندے، کھاتے ہیں سب ہی آپ کے دستر، کھاتے ہیں سب ہی آپ کے دستر، خان کا صدقہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. اور میر انیس فراد قدابل جس منصب پر فائز ہیں، میر انیس فراد قدابل جس منصب پر فائز ہیں، میر حسن کو بھی ہو عطا وہ، میر حسن کو بھی ہو عطا وہ منصب اعلیٰ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. شام و سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. شب ولایت باسعادت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں 8ویں امام کی ولایت و باسعادت کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ امام کی سیرت کو جاننے کی توفیق عطا ہو، تاکہ ہماری فکر میں تبدیلی ہو، علم میں اضافہ ہو، اور عمل میں انشاءاللہ بہتری ہو. امام کا ایک مشہور قول ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے آباء و اجداد سے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر انہوں نے جبریل سے، اور پھر جبریل نے اللہ سے اس کو نقل کیا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. کلمہ لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے ہمارا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے محفوظ رہے گا. البتہ پھر امام نے کہا کہ کچھ شرطیں ہیں اس کے ساتھ، انا من شروطہا، ہم ان شرطوں میں سے، یعنی کیا مطلب، بغیر اس شرط کے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ائمہ کی روش یہ رہی ہے
در واقع اس جملے میں توحید پوشیدہ ہے، اور ائمہ کی روش یہ رہی ہے کہ انہوں نے توحید کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آج ایک گفتگو پیش کریں گے، لیکن پہلے حسب دستور امام کی زندگی اور جو بیسک معلومات ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دیں کہ جو ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ آپ کا نام علی تھا، امام علی رضا کہا جاتا ہے، تو آپ کا نام صرف علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لقب آپ کا رضا ہے، اور بھی دوسرے القاب ہیں، رضا مشہور ترین لقب ہے۔ آپ کے والد امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور آپ کی والدہ جناب خیزرہ یا جناب نجمہ خاتون ہیں۔ تاریخ ولادت آپ کی 11 ذی قعدہ سن 148 ہجری ہے، اور شہادت کی تاریخ اسی مہینے کی یعنی ذی قعدہ کی 23 تاریخ 203 ہجری ہے۔ توحید یا نظام اسلام کو بچانے اور پہنچانے کے لیے جو قربانیاں ائمہ نے دی ہیں، اور بالخصوص امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے۔ بعض اوقات یہ قربانیاں اس شکل میں ہوتی ہیں کہ دشمن ایسا سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے، در واقع امام اسلام کے فائدے کے لیے وہ قربانی دیتے ہوتے ہیں، اور اس کو دشمن سمجھتا ہے، مقابل سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مومن کی قربانی ضائع نہیں جاتی، تو امام کی قربانی بدرجہ اولیٰ ضائع نہیں جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں مسئلہ ولی عہدی پہ ہم گفتگو کریں گے کہ بالاخره ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت تفصیلی گفتگو، ہم نے اس مسئلے میں متعدد مرتبہ یہ وعدہ کیا ہے آپ سے کہ ہم اس مسئلے پہ کبھی تفصیل سے گفتگو کریں گے، تو بہت تفصیل کا موقع تو نہیں ہوگا، لیکن آج کی گفتگو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ مامون کا مسئلہ ولی عہدی کے پیچھے مقصد کیا تھا، کیوں اس نے امام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پھر دوسرا پہلو پیش کریں گے، وہ یہ کہ امام نے اس کے حل کے لیے کن راستوں کو اپنایا، اور یا کن راستوں کے ذریعے اپنے آپ کو اس سازش سے محفوظ رکھا جو مامون چاہتا تھا۔ آج کی گفتگو میں صرف یہ اس لیے کہ ہم محسوس کر سکیں کہ امام نے کن چیزوں کو فیس کیا، کہ کیا مامون کی سازشیں تھیں۔ ولی عہدی یعنی مامون نے یہ اعلان کیا کہ ہم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنا رہے ہیں، یعنی کیا مطلب، ہمارے مرنے کے بعد ہماری جگہ پہ یہ آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کو معلوم تھا کہ یہ بات اخلاص مخلصانہ نہیں ہے، یہ ایک صرف سیاسی چال فریب ہے، صرف ایک سیاسی سازش ہے، استعمال اور استحصال کا طریقہ ہے، ورنہ تحلیلی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو امام کی عمر مامون کی عمر سے زیادہ تھی۔ ولی عہد اپنے سے کم عمر والے کو بنایا جاتا ہے، اور بھی دوسرے علل و اسباب ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف فریب تھا، دھوکہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ در واقع مسئلہ یہ ہے جو بنیادی مسئلہ ہے، بیسک چیز، اور اس پس منظر میں ہم بہت ساری باتوں کو ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مامون اپنے وقت کا حاکم تھا۔ ابھی وہ کیسا حاکم تھا؟ غاصب حاکم تھا، لیاقت نہیں تھی اس کے اندر، صلاحیت نہیں تھی، جو بھی۔ ہاں بہرحال مامون ان حکام میں سے تھا کہ جو بنسبت دوسرے حکام، دوسرے افراد کی جو بنی عباس کے یا اس کے پہلے بنی امیہ کے افراد تھے، ان کی بنسبت لوگ مامون کو زیادہ مذہبی سمجھتے تھے۔ ایسے بھی کچھ باتیں مشہور ہیں کہ مامون کو علم دوست سمجھا جاتا تھا، یہ خود اس کی ظاہرداری کی بنیاد پہ تھا۔ ان چیزوں کو استعمال حقیقت حال یہ ہے کہ کوئی بھی حاکم ہو، آج کے بھی جو حکام ہیں ان کو آپ دیکھیے، چاہے وہ کسی چھوٹی سی حکومت کے حاکم ہو، چاہے بڑی سے بڑی حکومت کے حاکم ہو، حکام کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ساری فکر اپنی حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہو یہی ہے، سارا سرمایہ
یہی ہے دنیاوی چیز. ابھی آپ کہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے تو حکومت کوئی چھوٹی، یقیناً چھوٹی چیز ہے. انسان آخرت اور عاقبت کی نگاہ کے مقابلے میں اگر سارا سرمایہ حکومت کو بنائے گا تو حکومت بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت اور عاقبت کی بات کرے گا تو وہ بہت بڑی چیز ہے. اور وہ لوگ کی جو مردان الہی ہیں، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو وہ ایسی حکومت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات جب 2 مراحل کے بعد آپ کے سامنے حکومت آئی اور ایک ایسی شرط لگائی گئی جو مولا کو قبول نہیں تھی، تو مولا نے ٹھوکر مار دیا. اس لیے کہ نظام الہی سے چھوٹی چیز تھی حکومت. اگر بڑی ہوتی تو یہ مولا اس کو قبول کر لیتے. بہت چھوٹی چیز. یا موجودہ زمانے میں خب ائمہ کی بات تو یقیناً بہت ہی بلند و بالا ہے، ائمہ کا قیاس نہیں. موجودہ زمانے میں اگر آپ علماء کو دیکھیں تو امام خمینی کا وہ مشہور جملہ کہ قرار نہیں ہے کہ ہم ایران کو بچائیں. یعنی اگر ایران اور اسلام دونوں ایسے حالات پہ آ جائیں کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بچانے پہ مجبور ہوں تو ہم اسلام کو بچا لیں گے، ایران کو قبول کر لیں گے. اتنی چھوٹی سی چیز ہے حکومت کہ جس کو کبھی بھی قربان کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو دنیاوی قسم کے حکام ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں حکومت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس لیے اگر حکومت چھن گئی تو بچے گا کیا؟ یہ کیا کریں گے؟ ان کا سارا سرمایہ وہی ہے. اور چاہے وہ جس مزاج کی ہو، جس اعتبار کی ہو، جن حدود کی حکومت ہو، تو ان کو ساری فکر حکومت کی ہوتی ہے. عموماً لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حکام بہت مضبوط ہیں. یہ ہم نے کسی موقع پہ یہ بات پیش کی ہے. اگر حکام بہت مضبوط ہوتے تو صدام کی حکومت نہ گرتی، شاہ ایران کی حکومت نہ گرتی، غدافی کی حکومت نہ گرتی. یہ پرانی اور بظاہر اتنی مضبوط حکومتیں گر کے بتا رہی ہیں کہ حکومت کوئی مضبوط چیز نہیں ہے. حکومت نہایت کمزور چیز ہے. لوگ حکومت کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن یہی حکومت ان حکام کی کمزوری ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ حکومت کے پانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے، کس طریقے سے سازشیں ہوتی ہیں. MLAs خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو ملا لو، ان سے لڑ لو. بعض اوقات انسان جس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، حکومت کی بنیاد پہ اس کے بہت سارے ناز و نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کمزوری حکومت ہے. اس لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اس حد تک پست ہو جاتے ہیں. اسی میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر ہم اس گفتگو کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ کوشش یہ کہ اپنے وقت کے اندر بات کو ختم کریں. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ حکام مذہب کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ وہ والا چیپٹر خالی نہیں ہونا چاہیے. مذہب کا بھی سپورٹ ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ مذہب کا سپورٹ کیسے ہوگا؟ مذہب کے سپورٹ کو لینے کے لیے پھر وہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے، مس یوز ہوتا ہے، غلط فائدے ان سے اٹھائے جاتے ہیں. مذہبی شخصیات، تاکہ ان کا اقتدار باقی رہے، تاکہ ان کی حکومت باقی رہے، اس کے لیے مذہبی شخصیات کو استعمال کیا جاتا ہے. جس طریقے سے بقیہ حکام نے اس طرح کی چیزیں پیش کی ہیں، اسی طریقے سے خود مامون کا بھی یہ مسئلہ تھا. اس مسئلے میں بہت اہم چیز ہے ولایت عہدی یا ولی عہدی. مامون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا. جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تو وہ عام لوگ جو اس کے اطراف میں تھے، جو اس کے رشتہ دار تھے، اس کے جاننے والے تھے، ماننے والے، چاہنے والے تھے، ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا تم نے جو ہے وہ بنی ہاشم کو اور مثلاً ان لوگوں کو، تو کیا بنی عباس میں سے کوئی نہیں تھا جو تم نے ان کو ولی عہد بنا دیا؟ تم کو ولی عہد بنی عباس میں سے بنانا چاہیے تھا. بہرحال اس طریقے سے اعتراضات جب بہت ہوئے تو کچھ باتیں مامون نے اپنے خط میں پولیٹیکل اعتبار سے لکھی ہیں. ہم اس خط اور بعض ادھر ادھر کی کچھ، یعنی ادھر ادھر سے مطلب دوسری جگہوں سے، دوسرے سورس سے کچھ باتیں لے کے وہ اہداف و مقاصد، یا یوں کہا جائے کہ ان اہداف و مقاصد میں سے
تقریباً 6-7 اہداف و مقاصد آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جس کے تحت مامون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ آئیے اس کا ایک خط ہے، پورا خط پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط فقال مامون قد کان ھذا الرجل مستترا ان يدعو الى نفسه فاردنا ان نجعله ولیا عہدنا لیکون دعاہ لنا وغیرہ وغیرہ الی آخر۔ مامون نے کہا کہ یہ مرد امام رضا علیہ السلام کے لیے، یہ اس طرح سے بعض جگہوں پہ استعمال کیا ہے امام کو یہ مرد، اور دوسری جگہوں پہ اس طریقے سے یہ الفاظ یہ انداز اس نے استعمال کیا ہے۔ یہ مرد ہم سے چھپ کے کچھ ایسے کاموں کو انجام دے رہا تھا، نعوذ باللہ، یا یوں کہا جائے کہ امام ان ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے اپنی امامت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ لہٰذا ہم نے یہ چاہا کہ ان کو اپنا ولی عہد بنا دیں، تاکہ جب وہ ہمارے ولی عہد بن جائیں گے تو یہ سلسلہ رک جائے گا، کیونکہ وہ پھر خود کوئی مستقل عہدے والے نہیں ہوں گے۔ پھر اب اگر وہ کسی کو دعوت دیں گے تو وہ دعوت ان کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ مامون کے بقول اس کے اعتبار سے یہ دعوت مامون کی طرف ہوگی۔ یا دوسری چیز کہ جو ہم سے چھپ کے اسی پوائنٹ میں، تو ابھی مامون بہت زیادہ امام کی ایکٹیویٹیز پر نظر نہیں رکھ پاتا تھا، لیکن جب امام مامون کے ولی عہد ہوں گے، دربار میں آنا جانا ہوگا، رابطہ ہوگا، ایک آپس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، تو ایسی صورت میں پھر بہت سی باتیں امام کی کہ جو مامون سے چھپی نہیں ہوں گی بلکہ مامون کے سامنے ہوں گی۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے مامون نے یہ سازش رچی کہ امام کو اپنا ولی عہد بنائے، تاکہ جو لوگ امام سے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک کوشش ہوتی ہے حکام کی۔ حکام ایسا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہمارے یہاں آدمی ہے جس کی یہاں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ لوگ اس سے اٹیچ ہو رہے ہوں، تو ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہوتی ہے، اور حسد سے زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ ان سے زیادہ اگر لوگ نزدیک ہو جائیں گے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ لہٰذا پھر یہ سازشیں رچتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے دور کیا جائے، تاکہ ہماری جو دکانداری ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، وہ باقی رہیں، اس پہ خطرہ نہ پیدا ہونے پائے۔ در واقع یہ خود اس بات کا اقرار ہے۔ اگر مامون مثلاً اس بات کو کر رہا ہے اس کام کو، تو اس کا مطلب کہ یہ مامون اس بات کو مانتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن اب یہ اس پہ گفتگو ہے کہ مامون اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا تھا کہ نہیں، لیکن وہ ہے دوسری جگہوں سے ثابت بھی ہے کہ وہ مانتا تھا اور جانتا تھا، اور یہاں پہ اس کے عمل نے ثابت کر دیا کہ امام کے یہاں جو صلاحیت تھی، یہ حالات نے اس مظلومیت پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ مامون اور امام کو تقابل میں گفتگو ہوگا، نہ کہاں امام اور کہاں مامون جو ہے یہ بدترین بدبخت، کہ یقیناً امام کے ہاں وہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ جہاں پہ لوگ کھنچ کے جمع ہو جائے، مامون میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ لہذا مامون سازشوں کے ذریعے سے لوگوں کو امام سے الگ کرنا چاہتا تھا، تاکہ لوگ امام سے نزدیک نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوالٹی نہیں ملے گی تو پھر لوگ مامون جیسوں کے ساتھ ہی آ کے جڑیں گے، اور پھر بظاہر یہ مضبوط ہوگا۔ تو پہلا مقصد یا پہلی چیز کہ جو مامون چاہتا تھا وہ یہ کہ جو امام کی پوشیدہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، لوگ بہت زیادہ امام کے ساتھ نہ جڑیں، جو امام جوڑنا چاہتے ہیں وہ سلسلہ یا تو منقطع ہو جائے، یا اگر جڑ رہے ہیں تو امام کے ولی عہدی کے عنوان سے وہ آ کے ہم سے جڑ جائیں، ہماری حکومت سے جڑ جائیں، ہمارا جو بھی ایک مشن ہے، جو بھی ہماری ایک ایکٹیویٹیز ہیں ان سے آ کے جڑ جائیں، یا یوں کہا جائے کہ مثلاً در واقع سیدھے آ کے حکومت، مامون کی حکومت کو قوی کر دیں۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسری چیز کہ مامون جو چاہتا تھا، اور بہرحال اس نے اپنے خط میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، کہ لوگوں کو امام جو اپنے سے جوڑ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ امام کی خدمت کریں گے، امام کے نزدیک ہوں گے، تو ایسی صورت میں مامون یہ چاہتا تھا کہ جب یہ ہمارے ولی عہد ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کے خدمات سے پھر حکومت فائدہ اٹھائے گی، اور نہیں کہ حکومت فائدہ اٹھائے گی، بلکہ
ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ جب امام ولی عہد تیسرا پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ ہے، جب امام ولی عہد بن جائیں گے تو ابھی تک علوی ایسا، یعنی حقیقت بھی یہی ہے کہ امام کی نگاہ میں مامون کی حکومت صحیح حکومت نہیں تھی، باطل حکومت تھی۔ ایسی صورت میں اگر امام ولی عہد بن جائیں گے تو امام کے ولی عہد بننے سے لوگوں کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اگر وہ باطل حکومت مانتے تو ولی عہدی کو کیوں قبول کرتے؟ ولی عہدی کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ سازش ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا جواب ہے، اور امام کی مجبوری تھی کیونکہ زبردستی امام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے یہ عہدہ۔ حقیقت حال بھی یہی کہ امام اس حکومت کو بھی باطل مانتے تھے، لیکن وہ حالات پیش کیے گئے کہ جہاں امام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، حتیٰ امام کو قتل کی دھمکی دی گئی، لہذا مجبوراً امام کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑا، کہ جس کے نتیجے میں بہرحال بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ یہ اور بات ہے کہ امام نے پھر وہ ایسی شرطیں رکھی جن سے کافی چیزیں کلیئر ہوں، لیکن مامون نے اس سازش کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ امام کی نگاہ میں ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح حکومت ہے، تبھی انہوں نے قبول کیا۔ خوب اگر وہ امام کی شرطیں، ان چیزوں کو انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم، اگر آج وقت رہا ظاہراً نہیں رہے گا، انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس سے احساس ہو کہ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے امام نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ ایک سمجھدار انسان کے لیے تھوڑا تحلیل، جو بھی اس زمانے میں بھی رہا ہوگا یا بعد میں بھی، اگر اس کے پاس امام کی وہ شرطیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ سمجھ جائے گا کہ یقیناً یہ مجبوری کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ پہلا مسئلہ نہیں ہے۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام باطل حکومتوں کے پاس جا کے ان کو مشورہ دیتے تھے، کیونکہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام کے تحفظ کا ہے۔ بعض اوقات ائمہ اسلام کے تحفظ کے لیے بھی جا کے قربانی دیتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی واقعی قربانی ہوتی تھی امام کی۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ کہ مامون چاہتا تھا کہ آپ کا استحصال یا استعمال کر کے اپنی حکومت کے لیے اس کے حق ہونے کی دلیل کو قائم کر لے، تاکہ لوگوں کے سامنے ثابت ہو سکے کہ امام یہ حکومت حق پہ ہے اور امام اس کے سپورٹ میں ہے، جو کہ ایسا نہیں تھا، اور لوگوں کو بات سمجھ میں آئی اس زمانے میں بھی۔ خوب، اگلی چیز، چوتھا پوائنٹ کہ جو مامون نے امام کو ولی عہد بنایا اور جس سے جو چیزیں حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ایک چیز ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ایک علوی یہ بات مانتے تھے کہ حکومت کے لیے نہ یہ کہ مثلا یہ حکومت غاصب ہے، نہیں، خود مامون حکومت کے لیے شائستہ نہیں ہے، مناسب فرد نہیں ہے، صحیح شخص نہیں ہے۔ اگر امام ولی عہدی کو قبول کر لیتے ہیں تو جس طریقے سے وہ حکومت کے اعتبار سے تائید ہے، ویسے ہی یہ بھی تائید ہو جائے گی کہ مامون جو ہے وہ حکومت کے لیے مناسب ہے، کہ مسئلہ غصبی ہونا الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود اس کے یہاں امام مثلا صلاحیت پاتے ہیں کہ وہ حکومت کو سنبھال سکتا ہے۔ تو خب اس کا بھی مسئلہ ٹھیک اسی طریقے سے حل ہوگا، اس میں بہت زیادہ تفصیل اور طول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں چیز جو مامون کا مقصد تھا، اور یہ ابا سلط کے ایک قول سے یہ بات واضح ہوئی، وہ یہ کہ علوی اس بات کو جانتے تھے اور بہت سے لوگ جانتے تھے کہ امام حکومت کے بہت زیادہ حریص نہیں ہے، اقتدار کے حریص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے پیچھے، مولا کائنات بھی اسی چیز کو کتنی مرتبہ مولا کائنات نے وہ ابن عباس سے جب وہ جوتی کی اپنے اصلاح کر رہے تھے تو کہا کہ ابن عباس سے اس جوتی کی کیا ویلیو ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ یعنی بازار کے اعتبار سے، مارکیٹ، مولا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ تمہاری حکومت کی ہماری نگاہ میں اس سے بھی کم ویلیو ہے، لیکن اس لیے ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو قائم کر سکیں، اس کے ذریعے سے باطل کا مقابلہ کر سکیں۔ تو امام کی نگاہ میں اصل حکومت کی کوئی ویلیو نہیں، حکومت کے پیچھے دنیاوی لوگ بھاگتے ہیں، امام کی حکومت کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن حکومت کا قائم کرنا امام کی ذمہ داریوں میں سے تھا، اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے حق قائم ہو سکے اور باطل کا مقابلہ ہو سکے۔ تو علوی اس چیز کو جانتے تھے، دوسرے لوگ بھی جانتے تھے کہ امام بہت زیادہ حکومت کی طرف رغبت
نہیں رکھتے. اگر امام ولی عہد بن جاتے ہیں جیسا کہ مامون نے بنایا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ چیز امام کی جو امام کا ایک پازیٹیو پوائنٹ لوگوں کے ذہن میں تھا وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ پھر اس فکر سے دور ہو جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو حکومت کی وہ نہیں, دیکھو ولی عہد تو بن گئے, ایسا تھوڑی کہ حکومت سے دور ہیں. یہ ایک لوگوں کے ذہن میں غلط خیال پیدا کر دے گا یہ مامون اپنی اس سازش سے. اب اصل کا وہ قول کہ جعل له ولایت العہد لیری الناس انہ راغب فی الدنیا فیسقط محلہ من نفوسہم. ولایت عہدی کے ذریعے سے, یہ اب اصل نے کہا تھا, ولایت عہدی کے ذریعے سے یہ مامون ثابت کرنا چاہتا تھا لوگوں کے نزدیک, یہ بتانا چاہتا لوگوں کو کہ دیکھو نعوذ باللہ امام ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے رغبت نہیں, دنیا کی طرف رغبت ہے ان کی, دنیا چاہتے ہیں. اور اس طریقے اس کا جو اثر پڑے گا لوگوں پہ وہ کیا کہ مانوی اعتبار سے امام کا جو مقام ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. اگر وہ بات آپ کے ذہن میں جو ہم نے عرض کی تھی کہ اقتدار والے افراد مذہبی شخصیات کا استعمال کرتے ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مذہبی شخصیت کا قد ہم سے اونچا ہو رہا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے سازش. لہٰذا اگر لوگوں کے ذہن میں ہوگا نہیں ان کو حکومت سے رغبت نہیں تو اب امام کی ویلو بڑھے گی, اس کو کم کرنے کے لیے پھر لوگوں کے درمیان غلط چیزیں رائج کرنے کی کوشش کی مامون نے, اور یہ بات اب اصل جیسے افراد نے ذکر بھی کی. لہٰذا مامون کی سازشوں میں سے یا جو مقاصد تھے, اغراض و مقاصد تھے, ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کر سکے دنیا کے سامنے کہ امام دنیا طلب ہے نعوذ باللہ, اور پھر اس کے ذریعے سے امام کی شخصیت پہ اثر پڑے, ان کی شخصیت پہ چوٹ پہنچے. پانچویں چیز کہ جو مامون اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا وہ یہ, اور حقیقت حال اس نے جو اپنی بیان کی, یہ پوائنٹ اس لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کو اس بات کا خوف ہے, ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو ان کے حال پہ ہم چھوڑ دیں تو ہمارے کام میں ایسا شکاف پیدا کریں گے, وہ ہمارے کام میں ایسی چوٹ پہنچائیں گے وہ کہ جو اس شگاف کو پر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور وہ چوٹ جو پہنچائیں گے اس کا علاج یا اس کی مقاومت کی توان یا اس کی روش ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا جب ہم اس طریقے سے ان کو نزدیک کر لیں گے تو اب وہ ہمارے کام میں شگاف نہیں پیدا کر پائیں گے, یہ بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ اسی لیے مامون جیسے افراد یا آج کے بھی حکام کی جو اس طرح سے مذہبی شخصیات کا استعمال کرتے ہیں, جب وہ چونکہ ان کا مزاج ہوتا ہے باطل پہ آگے جانا, مامون کا بھی مزاج تھا باطل پہ آگے جانا, لہٰذا اپنی وہ باطل روش کے لیے, باطل اپنے اغراض و مقاصد کے لیے امام کی ایکٹیویٹیز کو روکنا چاہتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس سے اسلام کو نقصان ہو, ایسا بات ہے مامون کو اسلام سے کیا لینا دینا, اس کو اس بات کی کیا فکر. اس کے مقابلے میں امام یہ سب اس لیے کرتے رہے, یہ تھوڑی تھوڑی بات پیش کریں چونکہ ایک طرفہ خالی بات ہوگی, ہم نے شروع میں بھی بعض چیزوں کے وہ جواب تھوڑے تھوڑے پیش کیے ہیں تاکہ وہ کسی حد تک جواب ذہن میں رہے. اور سب سے بنیادی جواب وہی ہے کہ جب امام کو ولی عہدی پیش کی گئی تو امام کو مجبور کیا گیا قبول کرنے کے لیے, امام قبول نہیں کر رہے تھے. لہٰذا امام یہ ساری چیزیں اس لیے قبول کر رہے تھے کہ حد اقل جتنی دین کی خدمت کر سکتے ہوں اتنی تو کریں. مثلا ایک آدمی چاہتا ہے 100 روپیہ لینا, 100 اس کو نہیں مل سکتا ہے, فی الحال حالات ایسے ہیں کہ مثلا 25-30 مل سکتا ہے, تو ابھی کیا کہے گا کہ نہیں 100 نہیں ملے گا تو 30 بھی نہیں لیں گے. عقل مندی ہے کہ حد اقل 30 تو لے لو, کچھ تو مل رہا ہے. جن لوگوں کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ پھر اس طرح کی ضد نہیں کرتے, بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ حد اقل جو کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, اتنا تو بچا ہے, 30 تو بچ گیا حد اقل, اور انشاءاللہ آگے اگر حالات بہتر ہوئے تو پھر یہ 30 کا 60 ہوگا اور انشاءاللہ 100 تک پہنچے گا. لہٰذا امام حتی الامکان
دین کے لیے اور دین کی بقا کے لیے کوشش کرتے رہے۔ چھٹا پوائنٹ، بہت ساری باتیں ہیں، یہ ہماری اس گفتگو کا آخری پوائنٹ کی جو مامون کے اغراض و مقاصد، 7واں پوائنٹ اغراض و مقاصد میں سے ہے، اور ہمارے خیال سے مامون کی سازش کو سمجھنے کے لیے 7 پوائنٹ کم نہیں ہے۔ وہ یہ کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہ میں امام کی شخصیت کو توڑ دے، ختم کر دے، نہ یہ کہ وہ صرف ایک جہت سے کلاً امام کی شخصیت کو توڑ دے۔ جب امام کی شخصیت، چونکہ مامون کو اپنی حکومت میں جو چیز رکاوٹ لگ رہی تھی وہ امام کی شخصیت، مامون کی شخصیت سیاسی شخصیت تھی بنسبت دوسرے بہت سارے حکام کے۔ مامون کو نادان قسم کے لوگ بہرحال عزت کی نگاہ سے اور مذہبی اعتبار سے دیکھتے تھے، علم دوست سمجھتے تھے، کچھ تو اس کی وہ تھی، یہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے افراد وہ بہت زیادہ دینداری شو کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین کے وہ ہیں، ذرا واقعی وہ سارا کام اپنی حکومت کے لیے کرتے ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، یہ جو سیاسی لیڈر ہیں یہ بعض اوقات جا کے ہیلپ کرتے ہیں، یہ وہ کتنے فوٹو آئے تھے لاک ڈاؤن میں جب ہیلپ کی تھی، 1 کیلا دے رہے ہیں تو فوٹو کھینچ لیا، 2 کلو آلو دے رہے ہیں تو فوٹو کھینچ لیا، یہ دے رہے ہیں تو فوٹو تو مقصد اکثر جگہوں پہ یہ دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے اپنے اقتدار میں فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ لہٰذا مامون بھی یہ چاہتا تھا کہ ان مذہبی شخصیات کو استعمال کر کے ہم اپنے اقتدار میں، حکومت میں فائدہ اٹھائیں، اور چونکہ اس کی سیاسی شخصیت تھی، امام کی مذہبی شخصیت تھی، اور مذہبی شخصیت کا قد ہمیشہ سیاسی شخصیت کو نسبت بڑا ہوتا ہے، لہٰذا یہ سیاسی شخصیتیں اپنے آپ کو سیاسی کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی بنانا چاہتی ہیں تاکہ ان کے اندر وہ استحکام پیدا ہو جائے، جو کہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ جو کام یزید نے کیا، جو کام عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، جو کام دوسرے بہت سارے باطل حکمران نے کیا، ان کا مقصد حکومت تھا لیکن انہوں نے اپنے کو مذہبی بنانا پیش کیا۔ مامون نے یہ چالاکی کی کہ اپنے کو مذہبی جو بنایا تو بنایا، ساتھ میں امام کی شخصیت کو توڑنے کی کوشش کی، امام کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کی شخصیت کہاں گرنے والی، امام کی شخصیت کہاں ٹوٹنے والی، لہٰذا یہ کوشش تھی کہ آہستہ آہستہ امام کی شخصیت کو توڑا جائے۔ صرف المختصر، اب انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا کسی موقع پہ وہ پوری تفصیل عرض کریں گے۔ المختصر، امام نے ایک شرط رکھی تھی کہ جس نے مامون کے سارے شرائط اور ساری سازشوں پہ پانی پھیر دیا، وہ یہ کہ حکومت کے معاملات سے بہت زیادہ ہم کو انوالو یا ملوث نہ کرنا بلکہ الگ رکھنا۔ جو بھی مامون چاہتا تھا، جو بھی اس کے اہداف و مقاصد تھے، جو بھی اغراض و مقاصد تھے، سب پائمال ہو کے رہ گئے، چکنا چور ہو کے رہ گئے، ختم ہو کے رہ گئے۔ خوب جب تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ حکمران جو بہت زیادہ دین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دین سے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یا حکومت کے راستے میں دین کو نعوذ باللہ قربان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے کتنی قربانی دی کہ جو یہ عظیم دین، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آسان نہیں ہے اس دین کا یہاں پہنچ جانا، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ دین کی حفاظت کے لیے حتی الامکان جتنی قربانی ہو سکے اتنی زیادہ سے زیادہ قربانی دیں، تاکہ وہ دین کی جو بڑی بڑی قربانیوں سے یہاں تک پہنچا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی قربانی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ پائے، یا یوں کہا جائے چھوٹی قربانی نہ دینے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ پائے۔ ہم اپنی قربانیوں کو دیں تاکہ دین آگے پہنچے، اور ہم سرفراز ہوں، سرخرو ہوں، ہم کہہ سکیں اللہ سے کہ پالنے والے تیرے راستے میں ہم نے یہ قربانی دی، اور یہ قربانی انشاءاللہ عند اللہ ماجور اجر کے حقدار ہوگی، اور روز محشر اس کا عظیم اجر اللہ ہم لوگوں کو دے گا۔ لہذا آج کی اس تاریخ میں شب ولادت کے موقع پہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس اور پھر آپ سب سے اس بات کی درخواست کریں گے، اپنے نفس کو یاد دلائیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ ہم سب امام کی شخصیت کو پہچانیں،
ان کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے اپنے اندر بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور امام کے سیرت کی بنیاد پہ اپنے علم و عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں امام نے اس لیے انجام دیں تاکہ اس قلعہ ولایت کو مضبوط کر سکیں اور لوگوں کو اس ولایت کے قلعے تک پہنچا سکیں۔ جو ولایت کے قلعے تک، امام کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ولایت کے قلعے تک پہنچا دیں۔ آج ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اس ولایت کے قلعے تک پہنچا دیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد سب محفوظ رہتے ہیں۔ آج جس ہندوستان میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جن ماحول میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو اپنے مسلک کے باہر لوگوں کو پہچانوائیں، حتیٰ اپنے مذہب کے باہر لوگوں کو پہچانوائیں۔ آج ایسے افراد ہیں یہاں پہ ہندوستان میں کہ جن کو ہم ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے صحیح مذہب پیش کیا جائے تو امکان ہے کہ وہ اس صحیح مذہب کو، خاص کر کے وہ افراد کی جو مذہب کی بنیاد پہ ستائے ہوئے، اس صحیح مذہب کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ زبردستی کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، دعوت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ باقی ہر انسان خود صاحب عقل و شعور ہے، وہ اگر چاہے گا، پسند کرے گا تو قبول کر لے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ کسی پہ زبردستی کرنا، کسی پہ جبر و اکراہ کرنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی اسلام چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو یقیناً ضروری نہیں کہ لوگ مذہب بدل ہی دیں، یقیناً جب لوگ ائمہ کی سیرت کو سنیں گے تو حد اقل ان کو ہمارے مذہب کا حسن معلوم ہوگا، ہمارے مذہب کا کمال معلوم ہوگا اور ہمارے مذہب کی طرف ان کا دل نرم پڑے گا۔ جو آج حالات حاضرہ میں بالخصوص میڈیا اور بہت سارے چینلز ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں، جب ہم ائمہ کی سیرت کو پیش کریں گے تو شاید یہ ائمہ کی سیرت ان دوریوں پہ اس پل کا کام کرے کہ جو ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کو آپس میں ملا دے، دوریوں کو ختم کر دے اور لوگوں کو نزدیک کرے۔ لہٰذا ہم لوگ ان مواقع پہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ان سیرت کے ذریعے سے اپنے اندر وہ بصیرت پیدا کریں کہ ہم پھر دوبارہ انہی سازشوں کا شکار نہ ہونے پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔